ایک صاحب مجھے کہنے لگے امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ میں نے کہا جب امام حنیفہ مجتہد نہیں تھے، اگر اس وقت بھی کسی کی تقلید نہ کرتے ہو تو معاذ اللہ نقل کفر، بہت بڑے بیوقوف تھے معاذ اللہ، کہ جب خود بھی کچھ نہ آتا ہو اور کسی کو فالو بھی نہ کر رہے ہوں. امام حنیفہ جب مجتہد بنے اس وقت انہوں نے تقلید ترک کر دی. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو مجتہد پر تھوڑی تقلید ہے، وہ تو خود محقق ہوتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے جب امام حنیفہ مجتہد نہیں بنے تھے اس وقت بھی کسی کو فالو بھی نہیں کرتے تھے. کیسی عجیب سی بات. پھر وہ مجھ سے سوال پوچھنے لگے اچھا امام حنیفہ کس دن مجتہد بنے کہ انہوں نے تقلید چھوڑی؟ میں نے کہا امام بخاری کس دن محدث بنے؟ یہ تو عجیب علم کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آج ایک دن میں آپ یہ بن گئے، ٹھیک ہے نا. یہ تو آہستہ 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 صلاحیت پیدا ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس وقت کے علماء صلحاء نے گواہی دی کہ بھئی آپ اعتماد کیا کہ بھئی آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو فالو کیا جائے. تو یہ ایک دم سے تھوڑی ہو جاتا ہے. تو جیسے کوئی محدث یہ نہیں بنتا کہ 3:05 پہ محدث بنا وہ. تو یہ سب فضول چیزیں ہیں، ان میں پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. میرے پاس لائیں کسی کو، میرے پاس انشاءاللہ ان کے ہر سوال کا. ایک صاحب نے مجھے کہا یار یہ جو حرم میں 4 مصلے تھے، ایک عجیب فرقہ آیا ہے، اس نے کہا یہ حرم میں حنفی شافی 4 مصلے 700 سال رہے ہیں، یہ کتنی بڑی فرقہ واریت تھی. حنفیوں کا مصلہ الگ حرم میں، شافیوں کا الگ، مالکیوں کا الگ اور حنبلیوں کا الگ، 4 مصلے. میں نے کہا بہت غلط تھا، واقعی مصلہ ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ کہاں تھے اس وقت ہیں؟ اگر آپ اس وقت موجود تھے تو آپ نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی کہ یار 5واں ہمارا بھی ہونا چاہیے؟ شیعہ لوگوں نے اپلیکیشن دی تھی، شیعہ لوگوں نے بڑی کوشش کی 700 سال تک کہ ہمارا بھی ایک مصلہ ہونا چاہیے، لیکن امت نے اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے بولا آپ اہل سنت سے خارج ہیں. لیکن 4 تھے. تو میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیوں تک آپ کا وجود تھا ہی نہیں. اور میں نے کہا وہ 4 مصلے تھے تو ان 4 کو ختم بھی ان چاروں میں نہیں مل کے کیا کہ بھئی ایک ہی امام ہوگا جس کے پیچھے سب نماز پڑھیں گے. تو میرے پاس لایا کریں، میرے پاس فتنہ پرستوں کی باتوں کے جواب الحمدللہ موجود ہیں. لیکن مسئلہ میرے ساتھ یہ کہ میں سارے دن یہی کام کرتا رہوں گا تو میں اچھا یہ اب اس پر لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر آپ بھی معاذ بن جبل کی تقلید کر لیں یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر لیں یا حضرت عمر کی کر لیں، امام ابو حنیفہ کی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کام باقاعدہ مرتب طریقے سے کیا ہے اور فقہ کو مدون کیا ہے، ایک لا کی شکل میں محفوظ ہو گیا ہے. اسی طرح امام شافعی نے یہ کام کیا ہے. جیسے حدیث جمع کر لی نا امام بخاری نے، تو اب جب ایک کتابی شکل میں ایک چیز آ گئی ہے تو حدیث میں آپ نے امام بخاری کو امام بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسے مدون چیز ملتی نہیں ہے موطا امام مالک کے علاوہ. تو جیسے احادیث کی کتابیں جب متعین ہو گئی تو اب انہی کتابوں کو فالو کرنا پڑے گا. تو ایسے جب فقہ مدون ہو گیا تو اب اس مدون شدہ فقہ ہی کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کوئی قاعدہ اور آپ کو کیا پتا چلے گا کس وقت میں نے عبداللہ بن مسعود کے قول کو لینا ہے، کس وقت عبداللہ بن عباس کے قول کو لینا ہے، کس وقت حضرت ابو ہریرہ کے، آپ کو کیا پتا چلے گا؟ تو یہ کام مجتہدین نے کر دیا. انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے، بحث مباحثہ کر کے رائے قائم کر دی اور ایک چیز مدون ہو گئی، اور ایسی مدون ہوئی کہ صدیوں تک امت اس پہ چلتی رہی ہے. 2-4 دن کی بات نہیں ہے.